سپر فلو کیا چیز ہے؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا آج کل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائپ پھیلی ہوئی ہے، سپر فلو ہے، سپر فلو ہے۔ تو سپر فلو کیا چیز ہے؟ سپر فلو بیسیکلی ایک وائرس ہے جسے ہم انفلوئنزا وائرس کہتے ہیں۔ یہ ایسا وائرس ہے جو ہر سال سردیوں میں آتا ہے، اور جب یہ وائرس شدید صورتحال اختیار کر لے تو اسے کہتے ہیں سپر فلو۔ یہ اصل میں ایک میڈیا میں یوز ہونے والی ٹرم ہے۔ یہ بیسیکلی وہی سیم وائرس ہے جو ہر سال سردیوں میں آتا ہے۔ سپر فلو میں کیا ہوتا ہے؟ بخار ہوتا ہے بہت تیز، جسم درد ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، اور کچھ کیسز میں اس میں الٹیاں اور موشن بھی ہوتے ہیں۔ اس میں سر درد بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات اس میں سانس لینے میں مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے، یہ بلکہ وہی پرانا وائرس ہے۔ جب شدت اختیار کر جائے تو اسے کہتے ہیں سپر فلو۔ علاج میں یاد رکھیں کہ اس میں ہم نے پیراسیٹامول دینی ہے، پیناڈول کے نام سے دیں، کیلپول کے نام سے دیں، سیرپ بچوں کو دیں گے، بڑوں کو ٹیبلٹس دیں گے۔ کوشش یہ کریں گے کہ ڈسپرین یا ایسپرین نہ لیں۔ اس میں آپ نے ڈی ہائیڈریشن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایک طرف سے فلو ہو رہا ہے، دوسری طرف منہ کا ذائقہ خراب ہے، بچہ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، تو اس میں پانی کی کمی ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے اپنی ہائیڈریشن ٹھیک رکھنی ہے، زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے، سوپ لینا ہے، یخنی پینی ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو سیلینیز نیزل ڈراپس جو ناک میں ڈراپس ڈالتے ہیں وہ ڈالتے رہیں۔ اگر بچہ 1 سال سے بڑا ہے تو اس کو شہد بھی ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر بڑے بچے ہیں یا ایڈلٹس ہیں تو باقاعدگی سے اسٹیم لیں۔ اگر بچہ یا بڑا بہت زیادہ الٹیاں کر رہا ہو، نڈھال ہو جائے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہو، تیز تیز سانس لے رہا ہو، اگر بخار کنٹرول نہ ہو رہا ہو دوائیوں سے، فوراً ڈاکٹر کو چیک کرائیں۔ زیادہ تر یہ 5 سے 7 دن فلو چلتا ہے، اس کے بعد لوگ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں یہ علامات 10 دن تک بھی رہ سکتی ہیں۔ زیادہ متاثر ہونے والے اس میں وہ بچے ہو سکتے ہیں جو نوزائیدہ پیدا ہوں، یعنی پری ٹرم ہوں، زیادہ چھوٹے ہوں، یعنی جو نیونیٹ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، 6 مہینے سے چھوٹے بچے، وہ اس میں زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، یا جن میں قوت مدافعت کی کمی ہو، کوئی اور بیماری چل رہی ہو جس کا علاج چل رہا ہو، یا پھر وہ اسٹیرائڈس پہ ہوں۔ اور ایڈلٹس میں بھی ایسا ہی ہے، زیادہ متاثر ہونے کے امکانات ان میں زیادہ ہیں جو پہلے کسی بیماری سے لڑ رہے ہیں، کوئی دل کا عارضہ ہے، کوئی سانس کا، دمے کا پہلے سے ہی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی جگر کا مرض لائق ہے، تو ان کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حاملہ خواتین کو بھی اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں احتیاط کیسے کرنی ہے؟ احتیاط آپ نے ایسے کرنی ہے کہ اپنا ہاتھ ہمیشہ صاف رکھنے ہیں، ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھو کے رکھیں۔ اگر کسی کو فلو یا کھانسی ہے تو بچوں کو پیار مت کریں، اور اگر کراؤڈڈ سپیسز میں جائیں، پہلے تو کوشش کریں کہ کراؤڈڈ سپیسز میں اس موسم میں مت جائیں، لیکن اگر جانا ہے تو ماسک پہنیں۔ فلو سے بچاؤ کا ایک ہی ذریعہ ہے احتیاط۔ اگر آپ کر رہے ہیں اور ہر سال اگر آپ انفلوئنزا ویکسین لگوائیں تو یہ ایک بہترین احتیاط کا ذریعہ ہے۔ یہ انفلوئنزا ویکسین ہر سال جو کامن فلو چل رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف بنائی جاتی ہے، اس لیے، اور جو فلو وائرس ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر سال اپنے اندر تبدیلیاں لے آتا ہے، اور اگر ہمیں ایک دفعہ فلو ہو جائے تو اس کے خلاف اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، لیکن اگلے سال یہ اس سے بھی چینج ہو کے آ جاتا ہے، نئے سرے سے انفیکشن ہوتی ہے۔ تو وہ جو ویکسین لگانے کا فائدہ ہوگا کہ یا تو یہ انفیکشن آپ کو نہیں ہوگی، اگر ہو بھی تو مائلڈ ہوگی۔ یہ ویکسین 6 ماہ کے بچوں سے لے کے ہر عمر کے افراد کو لگائی جا سکتی ہے۔ اس فلو کے علاج میں ایک اینٹی وائرل ڈرگ ہے جسے کہتے ہیں اوسیلٹامیویر، جو ٹیمی فلو کے نام سے بھی آتی ہے، یہ بھی یوز ہوتی ہے۔ اس کی کوئی اسپیسیفک انڈیکیشنز ہیں، اگر آپ کو فلو ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں کہ کیا یہ اینٹی وائرل لینے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وائرل انفیکشن، اس میں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اسٹیرائڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اینٹی بائیوٹک دیں گے بھی تو اس نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، کیونکہ جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ بیکٹیریا کے خلاف کارآمد ہوتی ہے، وائرسز کے خلاف کام نہیں کرتی۔ امید ہے ان معلومات سے آپ مستفید ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ایک اور ویڈیو چیک کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تھینک یو۔